علاقہ کو شارٹ نوٹس پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پریس بریفنگ گزشتہ دنوں ایک اندوناک واقعہ رونما ہونے اور اس واقعہ میں ملوث ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کے سلسلہ میں منعقد کی گئی ہے۔ مورخہ 10 ستمبر 2022 کی صبح تقریباً 11:15 بجے وقار الطاف ایڈوکیٹ جو ڈڈیال میں بند سائیں کے مقام پر رہائش پذیر ہیں، انہیں 2 مسلح موٹر سائیکل سوار جو پولیس کی یونیفارم میں آئے اور گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ کیس ایک بلائنڈ کیس تھا اور پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اللہ کی مدد، سینئرز کی رہنمائی اور ہماری پولیس کی دن رات کوشش کے باعث ہم نے اس بلائنڈ مرڈر کو 3 دن میں ٹریس کیا اور 6 دن کے اندر ہم نے اس میں ملوث سرغنہ سمیت 3 اجرتی قاتل گرفتار کیے۔ وقار الطاف ایڈوکیٹ جو ڈڈیال بار کے رکن ہیں، ان پر اس واقعہ سے قبل بھی 19 اپریل 2022 کو ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ قتل کے واقعہ میں ملوث ہم نے اس وقت تک 3 ملزمان گرفتار کیے ہیں، جن میں بلال احمد ایڈوکیٹ جو اسلام آباد بار کے رکن ہیں، اس کے علاوہ حسن بٹ جو گجرات کا سکونتی ہے اور حمید اللہ پٹھان جو کرک کا سکونتی ہے، یہ لوگ اس وقت پولیس کی حراست میں ہیں۔ دیگر 2 ملزمان جو اندرون ملک ہیں اور جو ملک کے باہر ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی گئی ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے۔ مقتول وقار الطاف کا اپنے حقیقی بھائیوں کے ساتھ زمین اور پیسے کا جھگڑا ہے۔ اسی تناظر میں انہی ملزمان نے 20 اپریل کو ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ واقعہ میری تعیناتی سے پہلے کا تھا۔ ملزمان واقعہ کر کے سینسا کے راستے فرار ہو گئے۔ اس واقعہ کا ماسٹر مائنڈ جو پاکستان کے اندر اس ساری پلاننگ میں شامل تھا، وہ بلال ایڈوکیٹ ہے، جس کے اکاؤنٹ میں برطانیہ سے مختلف اوقات میں 13 لاکھ، 8 لاکھ اور 2 لاکھ، اس طرح کل 23 لاکھ روپیہ ٹرانسفر ہوا۔ قتل کے واقعہ سے تقریباً 2 ہفتے پہلے 24 اگست کو بلال ملزم اپنے ساتھی ملزمان کے ہمراہ یہاں پر آیا اور مقتول کے گھر کی مکمل ریکی کی۔ اس کے بعد جس دن وقوع ہوا اس دن بھی بلال اپنی کار پر خود آیا۔ اس واقعے کے لیے اس نے ایک ہونڈا موٹر سائیکل اپنے نام نکلوایا، 2 9mm پسٹل اس نے خریدے، پولیس کی یونیفارم لی اور پلاننگ کے تحت ہونڈا موٹر سائیکل ایک حمید اللہ ملزم ہے جو گرفتار ہے اس کو دیا تاکہ وہ ڈڈیال پہنچائے، اور خود اپنے پیشے کے اعتبار سے وکالت کرتا ہے۔ اس نے اپنا وکیلوں والا ڈریس پہنا اور ساتھ اپنی فائلیں رکھی تاکہ بوقت ضرورت یہ تاثر دے سکے کہ وہ اپنے کسی کیس کے سلسلے میں ڈڈیال جا رہا ہے۔ اس طرح ایک ملزم موٹر سائیکل پر آیا اور باقی 4 ملزم بلال، محسن بٹ، حسن بٹ اور عمر جٹ حمزہ، یہ 4 کار پر آئے۔
ڈڈیال میں پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل جو 2 شوٹرز تھے حسن بٹ اور حمزہ ان کے حوالے کیا، ان کو اسلحہ بھی دیا اور پولیس کی یونیفارم بھی دی۔ وہ موٹر سائیکل پر ڈیم کے کنارے چلے گئے جہاں جا کے انہوں نے پولیس کی یونیفارم پہنی اور مقتول کے گھر کی ریکی کر کے دروازے پہ دستک دی۔ مقتول کی بیوہ سیرش وہ آئی، اس سے انہوں نے کہا کہ مقتول سے ہم نے کسی عدالتی نوٹس پہ سائن کروانے ہیں۔ اس بہانے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور مقتول کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ملزمان کا منصوبہ تھا کہ میاں بیوی دونوں کو قتل کیا جائے تاکہ واقعہ کے شک کسی اور طرف چلا جائے۔ واقعہ کرنے کے بعد موٹر سائیکل سوار دونوں ملزمان 18 روڈ پر بلال کے پاس پہنچے اور اس کی کار میں بیٹھ کر واپس یونیفارم تبدیل کی اور اپنے جو پہلے والا ایڈریس تھا اس میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 20 اپریل کو جو اقدام قتل کا واقعہ ہوا وہ بھی انہی ملزمان نے کیا تھا۔ اس میں بھی انہوں نے اسلحہ سے فائرنگ کر کے مقتول کو گھر سے کورٹ جاتے ہوئے راستے میں شدید زخمی کیا تھا۔ ملزمان نے تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مقتول کے تیسرے بھائی غفار انہیں بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کے لیے بھی 2 لاکھ روپیہ برطانیہ سے وصول ہوا تھا، لیکن اتفاق سے غفار اپنے پروگرام سے 2 دن پہلے برطانیہ چلے گئے تھے، جس وجہ سے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ملزمان سے جو اس وقت تک تفتیش کی ہے، ملزم بلال کے موبائل فون سے ہمیں کچھ امپورٹنٹ میسیجز ملے ہیں جس سے واقعہ کرانے کا شواہد اور ثبوت مقتول کے بھائی اسرار اور سکندر کی طرف جاتے ہیں۔ ڈڈیال میں اس طرح کے واقعات قبل ازیں بھی ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا، جس میں ایک طرف وکلاء برادری اور ساری عوام علاقہ کی پولیس سے امیدیں وابستہ تھی، دوسری طرف یہ ایک گمنام اور مشکل ترین کیس تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے دن رات محنت کی۔ پرائم منسٹر صاحب، آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، سارے افسران ہمہ وقت مجھ سے اس بارے میں پروگریس پوچھتے رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج آپ کے سامنے سرخرو ہیں۔ اس سارے کیس میں تفتیش کے دوران میرے ساتھ جن پولیس افسران نے دن رات کام کیا ان میں راجہ اظہر اقبال ایڈیشنل ایس پی صاحب، ڈی ایس پی انصر، زہیب طاہر سب انسپکٹر جس نے سب سے ایفیشینٹلی کام کیا، عدنان صابر سب انسپکٹر، عمار ڈار اور باقی ہمارا جو عملہ ہے۔ پورا 1 ہفتہ ہم اسلام آباد، پنڈی اور اس ایریے میں ہم ان ملزمان کو ٹریس کرتے رہے اور انہیں گرفتار کیا۔ انشاءاللہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ یہ سارا کیس آپ نے پولیس نے بڑی محنت سے ٹریس کی ہے، اس کی بنیادی سر اس قتل کی کیا وجہ ہے؟ جو پہلے بھی حملے ہوتے رہے اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کر دیں۔ کیا یہ زمینوں کے معاملات ہیں؟ کیا ہمارے محکموں کی بھی نااہلی ہے؟ کیونکہ اگر زمینوں کے معاملات وقت پہ یکسو ہو جائیں تو لوگوں کی خاندانی دشمنیاں بھی نہیں بڑھتی، کوئی ایسا فیکٹر ہے اس میں؟ دیکھیں، چونکہ ابھی انویسٹیگیشن کا پہلا مرحلہ ہے، ابھی ملزمان کو گرفتار ہوئے آج 3را دن ہے، آگے فردر انویسٹیگیشن ہوگی، انشاءاللہ جو بھی فیکٹس ہوئے ہیں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اس وقت تک جو تفتیش کی ہے وہ بھائیوں کے درمیان پیسے اور زمین کا جو لین دین تھا، کوئی اتنا بڑا لین دین بھی نہیں تھا، لیکن انا کا مسئلہ، ضد اور بدقسمتی تھی کہ
اس انتہا تک چیزیں پہنچ گئی. میرا ایک سوال ہے کہ جو سسپیکٹ ہیں برطانیہ میں سکندر اور افراد, کیا ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ ہم ضرور کیس بنائیں گے اور ان کو قانون کے گٹارے میں لانے کے لیے ہم پوری ایفرٹ کریں گے. سر میرا سوال ہے کہ ایک ڈڈیال کا شہری اور ایک گجرات کا شہری اس کیس میں نامزد ہیں, ان کا کیا کردار ہے اور ان کا جو اس میں کوئی کردار نہیں ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس میں بیوہ نے 2 لوگ جو ان پہ شک ظاہر کیا تھا, ایک ٹھیکیدار محمود, ایک ملک اظہر. ٹھیکیدار محبوب جو ہے وہ مقتول کے کزن ہے اور جو اظہر ہے وہ گجرات کا سکونتی ہے, یہاں پہ ٹھیکیدار ہے. ابھی تک جو انویسٹیگیشن ہم نے ایکچوئل جو ملزمان ہیں ان سے کی ہے, فی الحال ان سے کوئی لنک نہیں نکل رہا. دوسرا سوال یہ ہے کہ سر مقتول پہ پہلے بھی ایک بار دن دیہڑے خیرات پہ حملہ ہو چکا ہے. ہماری معلومات کے مطابق اس وقت جو فساد مقتول تھا وہ آپ کے پاس بھی گیا تھا, لیکن اس سے قبل آپ نہیں تھے, لیکن فائل بند ہو چکی تھی اس کیس کی. بعد میں کوئی فائل آپ نے کھولنے کے لیے کوئی احکامات کسی آفیسر کو دیے, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا آپ جن افسران نے غفلت کا مظاہرہ کیا, لاپرواہی کا مظاہرہ کیا, ان کے خلاف حکمانہ کوئی کارروائی یا انکوائری ہو ان کے خلاف؟ دیکھیں میرے پاس مقتول فرسٹ ٹائم قتل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے گئے. صدر بار بھی آپ کے ڈڈیال والے ساتھ تھے اور میں نے فرسٹ ٹائم اس سارے کیس کی ڈیٹیلز لیں, اور میں نے جو ڈی ایس پی صاحب ہیں اس وقت جو ایس ایچ او تھے وہاں سے ان سے بھی ساری انفارمیشن لی. ابھی ہم اس پہ پروسیس کر رہے تھے کہ کتنے ملزمان اس میں گرفتار ہوئے, کہاں کہاں اس کے تانے بانے جا کے جڑتے ہیں. اسی دوران دوسرا واقعہ ہو گیا. اگر پہلے واقعے کی تفتیش کے دوران یا کسی ایسی چیز میں کوئی پولیس آفیسر ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف انکوائری بھی ہوگی, اس کو پنشمنٹ بھی ہوگی. سر پچھلے جو برطانیہ کے اور پاکستان کی اگریمنٹ ہوا ہے ملزمان کے مقابلے کا, کیا آپ سر بھی آپ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ جی بالکل, ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. وہ پچھلے مہینے 16 اگست کو ایک MOU سائن ہوا ہے اور بل بھی پاس ہوا ہے, تو اس پہ انشاءاللہ جس حد تک وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوا اس پہ ہم ضرور کوشش کریں گے. SSP صاحب سوال ہے یہ کہ ایک سوال اسی ملتا جلتا جو پہلے ہوا ہے کہ جب اس وکیل صاحب پہ پہلا حملہ ہوا ہے اس وقت اگر یہ ملزمان پکڑے جاتے تو آج یہ اس کی جان نہ جاتی. آج اگر پولیس نے اس ایفیشنسی سے کام کیا ہے کہ اس کے قاتل پکڑے گئے ہیں, اگر اس سے پہلے ملزمان پکڑے جاتے تو آج اس کی جان نہ جاتی. کیا وجہ ہے کہ پولیس آج زیادہ ایفیشینٹ ہے, اس کو زیادہ ایفیشینٹ؟ دیکھیے میں نے پہلے بتایا کہ جو 1 اپریل میں واقعہ ہوا تھا اس وقت میں یہاں پہ تعینات نہیں تھا, تو جو یہاں پہ تعینات تھے اس کا جواب تو بہتر وہ دے سکتے ہیں. سر دوسرا یہ ہے کہ بلا شبہ جس طرح آپ نے ایفرٹس کیے ہیں ودن 5-6 ڈیز بلائنڈ مرڈر کیس ٹریس کیا ہے, آپ کی پورے اسٹاف کی بہت بڑی کاوش ہے. محدود وسائل کے باوجود اور نفری کی کم ہونے کے باوجود بہت بڑی کاوش ہے. اس پر میں آپ سب کو, آپ کی پوری ٹیم کو اکثر ساتھ تھینک یو. سر ایک کوشچن ہے, یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں ڈڈیال کے اندر جو پولیس اسٹاف ہے وہ انتہائی کم ہے. میری نقطۂ نظر سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, انتہائی محدود وسائل اور کم اسٹاف, پولیس نفری نہ ہونے کے برابر, اور پھر دنگلی اور بلاک چیک پوسٹ ہے جہاں پہ کوئی پڑتال کچھ بھی نہیں تھا. جب یہ مرڈر ہوا اس وقت جہاں پہ رجسٹر رکھا گیا ہے تو وہاں آنے جانے والوں کے نام درج ہونے لگے اور شناختی کارڈ چیک ہونے لگا, جانچ پڑتال ہونے لگی. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. ایک گلو چوکی بھی بند ہے سہسا. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے آدھے گھنٹے بعد جب وہ ملزمان دنگلی کراس کر گئے اس کے بعد وہاں پہ میسج آتا ہے جی کہ یہ آپ ناکہ لگائیں گے, اس طرح کریں. اس میں چیک کریں کہ اس کو دیکھیے کمی وسائل کے باوجود ہم نے یہ کیس ٹریس کیا, اور اسی طرح پچھلے مہینے میں ایک بہت بڑی یہاں پہ ڈکیتی کی واردات ہوئی, الحمدللہ وہ بھی ہم نے 1 ہفتے میں ٹریس کی. یہ ملزمان بھی ہم نے گرفتار کیے. ان کے قبضے سے ہم نے وقوع میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل برآمد کیا, 2 پسٹل برآمد کیے, پولیس یونیفارم برآمد کی, وقوع میں استعمال ہونے والی کار برآمد کی. تو یہ ساری چیزیں محدود وسائل کے باوجود ہم کر رہے ہیں. اس پہ خوش ہونا چاہیے آپ کو. نفری میں اضافہ کر دیا جائے. سر ایک سوال ہے کہ اس جو یہ کیس ہے اس میں مختلف وکلاء کو بھی دھمکیاں ملتی رہی ہیں,
उन वकला की जो धमकियाँ थी जो वो मुलजमान देते रहे, जो मरकज़ी मुलजमान हैं, उसके हवाले से वकला को तहफ़्फ़ुज़ देने की पुलिस की क्या पॉलिसी है। दूसरा ये है कि इस केस में एक छोटी सी कोताही भी दंगली चेकपोस्ट से सच्ची बात है कि हुई है कि वो मुलजमान इनसे निकल गए थे, मगर आपकी जो कामयाबी है ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि उस कोताही को हम गिनती में ना हिलाएँ तो बेहतर है, मगर ज़रूरत है इस अमर की कि वहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद नफरी बढ़ाई जाए या उनको मज़ीद कोई चौकस किया जाए ताकि मुलजमान इस तरह वाक़यात के बाद ना निकल सकें। और दूसरी सर मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि मैं सच्ची बात है इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा खौफ फैला था। मेरे ये दोस्त जावेद चौधरी साहब इंग्लैंड से आए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने पहले मुझे कहा कि मैं नहीं आ रहा इस वाक़े के बाद, मुझे डर लगता है। इस तरह के और बहुत से लोग आने से डर रहे थे, मगर पुलिस की इतनी बड़ी कामयाबी है ये कि जो दानगली चेक पोस्ट का इशू नफरी का इशू नहीं है। दानगली चेक पोस्ट ऐसा स्पॉट है जो डेड एरिया है, यहाँ पे ना वायरलेस की डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, ना मोबाइल के सिग्नल आते हैं। नाकाबंदी हुई, लेकिन नाकाबंदी कराने के लिए हमें जो मलिका उसके थोड़े फासले पे एक्साइज की चेक पोस्ट है, वहाँ पे पहले हमें कांटेक्ट करना पड़ता है, वो फिर आगे जाके कन्वे करते हैं चेक पोस्ट पे। ये उस जगह की उसकी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। सर वाक़यात के बाद तो पुलिस मुतहर्रिक नज़र आती है। आप ज़िला नीरपुर में बैठे हुए, यहाँ पे डडियाल में पुलिस मौजूद है, ना ही तो आपका वो जो मंगला वाला पॉइंट है वहाँ से किसी को रोका जाता है कि आपने किधर जाना है ट्रक समेत। अभी डडियाल में को 500-700 मांगने वाले झुग्गियाँ लगा के बैठे हुए, आपके नीरपुर में भी इस तरह है, आपकी बीटें भी लगी, उसके बावजूद जो गैर रियासती गैर मुल्की लोग हैं वो आ जा रहे हैं। इस पर क्या हिकमत अमली है कि हर वाक़े के बाद पकड़ के तो आप कहेंगे कि हमने ये काम कर दिया है। इस पे हिकमत अमली बड़ी क्लियर है, इसमें सारी जिम्मेदारी आप पुलिस पे ना डालें ना। अगर मांगने वाले आते हैं या वो कहीं पे रहते हैं या गैर सुकूनती या क्रिमिनल्स को पनाह तो मकामी लोग देते हैं, पुलिस तो नहीं पनाह देती ना। पुलिस तो इंसिडेंट जब हो जाता है फिर मालिक से पूछना शुरू कर दिया, पता चलता जी हम रजिस्टर्ड रखे हुए थे। तो इसमें मेरी ये है कि मतलब लोगों को भी जो अखलाकी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती जब तक लोगों का तावन और उनकी पूरी हमदर्दी और अपनी ज़िम्मेदारी शामिल ना हो। सर रजिस्ट्रेशन का अमल फिर वो शुरू सख्ती से करेंगे या उसी तरह रहेगा जिस तरह से साबित? रजिस्ट्रेशन का अमल पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब एक बंदा हम रजिस्टर कर लेते हैं तो मालिक बिल्डिंग जो है वो दूसरे दिन या हफ्ते बाद बंदा चेंज कर देते हैं, लेकिन पुलिस को वो नोट नहीं कराते कि पहला बंदा चला गया दूसरा आ गया। वो जब क्राइम करके चला जाएगा फिर मालिक को परेशानी लगेगी। फिर अगर हम मालिक के खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं फिर भी शहरी कहेंगे जी मालिक के साथ ज्यादती हो रही है। कानूनी अखलाकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए हर बंदे को। दूसरा सर आपने ये कहा कि दिल्ली में जो है टेलीफोन की सहूलत नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है, तो उस पर सर कोई कुछ भी नहीं हो सकता कि इतना वो नॉर्दर्न एरिया के वहाँ पे कोई सर्विस का नहीं इस्तेमाल हो सकता, या वहाँ पे एक बूट भी पड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी जदीद चीज़ें वो उसके साथ बक्सा पड़ा हुआ है, उस पर काम नहीं लिया जा रहा, उस पर क्या करेंगे? इसी तरह खुला छोड़ देंगे? देखिए मैंने बताया कि वो डेड प्लेस है, उसमें मेरे बस में नहीं है। मोबाइल कंपनियाँ जितनी अब पाकिस्तान बेस्ड हैं वहाँ पे मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क सिग्नल नहीं आते। हमारी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ पे ये इशू चल रहा है। वहाँ पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, और जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो तो हम SCO से रिक्वेस्ट करके जो लैंडलाइन नंबर है वो वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। तो दूसरा सर ये है कि वहाँ पे सिर्फ सिपाही होते हैं आपके, कोई ASI लेवल? ASI भी है वहाँ पे, ASI लगा हुआ है, अंसर नाम है उसका। एक आखिरी सवाल है मेरा, वकला अभी भाई साहब ने जो अदनान साहब ने सवाल पूछा था वकला के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, तो उनमें काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। वकला की हिफाजत भी हमारे लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी आम शहरी की है। तो हर इंसान के साथ हर वकील या हर शहरी के साथ पुलिस वाला नहीं लगाया जा सकता। अपनी हिफाजत का खुद भी इंतज़ाम करना चाहिए। जो पुलिस के वसाइल हैं वो आपके सामने हैं, जो हमारी दिन रात की कोशिश होती है वो भी आपके सामने होती है। अपनी हिफाजत अभी मकतूल चले गए हैं दुनिया से, इनको थ्रेट्स भी मिल रही थी, पहले कातलाना हमला भी हुआ, सारी सिचुएशन से वाकिफ़ भी थे, और घर में चौकीदार, काम करने वाला, किसी तरह का कोई बंदा नहीं रखा हुआ था, दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे। तो एहसास ज़िम्मेदारी जो है वो खुद भी करनी चाहिए। एक तो सर बलोच चौकी भी बंद पड़ी हुई है, दूसरा मेरा साथ एक अहम बुनियादी ये सवाल है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत अड्डा जो मालकान है उनको ये हदायत है कि वो आने जाने वालों चाहे बाइक से आए यहाँ से जाए
رجسٹریشن کریں وہ ایک پرچی ہوتی ہے, اس پرچی پہ ان کے نام ڈالتے ہیں. آیا کہ ایسا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اگر نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے ان کو احکامات جاری کیے جائیں؟ دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ 2015 میں بنا تھا اور ابھی تک اسی طرح انٹیکٹ ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن میں یقیناً کہیں نہ کہیں اداروں کی غفلت ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے ہیں, اس کو امپلیمنٹیشن پہ پوری طرح کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ ہو. سر میرا سوال نہیں ہے, بہرحال صافی برادری نے سوال کیے ہیں, اس کے برعکس جو ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, مین مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو لوگوں نے کیا نام ہے کرونے کے دوران ماسک پہنے تھے, آج تک وہ روٹین بنا لیا نا لوگوں نے, اب تو کرونا نہیں ہے. اس کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ ماسک جو ہے نا یہ نہیں پہننے چاہیے, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. پولیس کے لیے مشکل ہوتا ہے کس آدمی کو, جیسے انٹری پوائنٹ ہے وہاں پہ تو سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں, لاکھوں لوگ آر پار آتے جاتے ہیں. جہاں تک ابھی جیسے کل میں نے نیٹ پہ پڑھا تھا کہ میرپور میں وہ خواتین جو ہے نا وہ واک کر رہی تھی صبح, تو وہاں پہ کوئی موٹر سائیکل سوار ان کے ساتھ تو بدتمیزی وغیرہ کر رہے تھے. میرپور کی اتنی اسٹریٹ ہیں کہ اتنی پورے ضلع کی نفری نہیں ہے کہ ان اسٹریٹ پہ کنٹرول کیا جائے. کچھ ہمارے معاشرے کی ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے. اسی ادارے میں محکمہ پولیس میں نے بھی تقریباً 12 سال گزارے, تو اسی دور میں غیر میں یہ لوگ ہمارے یو کے میں رہتے ہیں, بالخصوص تحصیل میرپور اور ڈڈیال کے لوگ, ان کا یہ والا ہوتا تھا جی کہ وہاں پہ کوئی اگر مرڈر وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ تو صرف پولیس اسی بندے کو ٹریس کرتی ہے کہ جس نے مرڈر کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس اس وقت اس طرح کے وسائل نہیں تھے کہ متعلقہ بندے کو ہی ٹریس کیا جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ بے گناہ لوگوں کو بھی مار پیٹ پڑتی تھی. تو آج اللہ کا شکر ہے, آپ جیسے پڑھے لکھے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آج اس ادارے کے اندر اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بے گناہ کو مار پڑی ہو. اور یہاں سے وہاں پاکستان میں ملزمان کا چلا جانا اور ان کو اتنی فی الفور گرفتار کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, اور میں اس سلسلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اب جو ہے لوگوں کو اس بات کا بے شمار سوسائٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وکلاء برادری بھی ہے, صحافی بھی ہیں, ان کو یہ کم از کم پتہ چل گیا ہوگا کہ جیسے یو کے میں پولیس ٹریس کرتی تھی متعلقہ بندے کو ہی, اسی طرح ہمارا ادارہ یا آپ جیسے جو دانشمند افسران بالا ہیں ان کی سرپرستی میں تو یہ کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک یہ ادارہ محکمہ پولیس کا ادارہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور نبوت میں ہوا تھا ظلم و جبر کو ختم کرنے کے لیے, اور یہ تا یاد جب تک یہ دنیا دائم رہے گی یہ رہے گا. بہت شکریہ آپ نے جو الفاظ ادا کیے. جہاں تک ماسک کا تعلق ہے تو وہ اس میں وہ بھی ذمہ داری پولیس کی ہے کہ ماسک لوگ نہ پہنیں. اس میں لوگوں کو بھی جو بیمار ہے یا جس کو الرجی ہے وہ تو پہن سکتا ہے, لیکن ہر آدمی اگر پہن رہا ہے تو اس پہ پولیس کو کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیں. کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کسی اور صاحب کا کوئی سوال؟ سوال کوئی نہیں ہے, ہم سب اوورال ڈڈیالی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملزمان جو ہیں اگر ان کو ملزمان کو بات بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈڈیال کے لوگ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا سنگین واقعہ ہوتا ہے, اس کا جغرافیکلی اس کی ایسی باؤنڈریز ہیں کہ وہ یا ڈڈیال کے اندر پکڑے جاتے ہیں یا ڈڈیال سے باہر جا کے پکڑے جاتے ہیں. پکڑ انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. آپ ہی پکڑ لیتے ہیں. دو دفعہ چلے گئے سر, لیکن میں ایک کیمرہ نہیں مہربانی ہے کہ میں کیمرہ نہیں میرے دور ٹریس ہوئے گئے. سر سوال یہ پیدا ہوا کہ دان گڑی پولیس چیک پوسٹ کو گڈی گزری ہے اور ٹیمپرنگ سی نمبر سے 5 سم تھنگ سی, لیکن 5 نمبر اس نے مس سی, وہ آئی بھی اس رستہ ہے اور گئی بھی اس رستہ ہے, اور چاہے پولیس والا ایک ہے یا دو ہے,
टेम्परिंग नंबर की नहीं चेक कर सके, बड़े अफसोस के इसके बारे में। बात आपकी ठीक है कि दानगली वाले रास्ते से आई थी, उसने एक नंबर टेम्पर किया हुआ था, एक नंबर सही था, वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, वो उसने जानबूझ के किया हुआ था टेम्पर। तो इस सारी चीज़ के बावजूद हमने उसको गाड़ी भी पकड़ लिया और बंदा भी पकड़ लिया। अच्छा है पकड़ा गया, लेकिन उस पुलिस जो दानगली है जो वहाँ जिनकी ड्यूटी थी उनका भी कोई फर्क पड़ता था। उसमें एक पुलिस ऑफिसर की हद तक मैंने एक्शन लिया है, एक पुलिस मुलाजम की हद तक मैंने उस पर एक्शन लिया है और इंशाल्लाह उसका जब रिज़ल्ट निकलेगा तब आपको पता चल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, तुम बड़ी मेहनत और तक कोशिश मेहनत और कोशिश है जिस वजह बंदे ट्रेस होए। मेरा एक सवाल है, सेकंड टाइम जड़ा ना बिजली बंद हो गई, जिस वक्त वो बंदे सहूलतकार और दूसरी चीज़ों पैसे ट्रेस होए सन, लेकिन उस वक्त ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ, लेकिन उन्होंने वास्ते एक सवाल है उस वक्त क्यों नहीं ट्रेस? मैं भाई हाँ जी उसको ये गफ़ार नाम है इनका, गफ़ार, इन्हीं के लिए 2 लाख रुपया भेजा गया था इनको मर्डर करने। लेकिन इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर ये भाई है मकतूल के। बिजली बंद है। तुसा ने सवाल का जवाब यह है कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, मैं उस पर तबसरा करना अच्छा ना लगना। लेकिन उस बारे से कोई कुछ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या वजह जानना क्यों? ये जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी आसानी, हाल ही तो 3 दिन हुए ना इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिस पे इंक्वायरी होगी या जो भी फर्दर उस पर वो हम जो भी इसकी फैक्ट सामने आएंगे हम सीनियर्स को भेजेंगे, उस पर फिर जो भी एक्शन लेता है वो सीनियर की जिम्मेदारी में शामिल। लेकिन वो बाहर से आदमी आए थे, लेकिन इन मकामी भी कोई न कोई आदमी इन्वॉल्व होगा, शायद सहूलत देगा या कोई सहूलतकार होगा। आप जो